وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم یقیناً جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نعمت کی جو ناشکریاں ہوئیں اور جن برے افعال میں وہ مبتلا ہوئے ان کا اور دیگر واقعات کا بیان شروع فرمایا، اور اس سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اپنے نفس کے محاسبہ سے غافل نہ ہوں اور اپنے احوال میں غور و فکر کرتے رہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کے دن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ابن جریج نے کہا کہ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑا پوجنے کا شوق پیدا ہوا جس کا نتیجہ بعد میں گائے پرستی کی شکل میں نمودار ہوا۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ جس طرح ان کے لیے کئی معبود ہیں جن کی یہ عبادت اور تعظیم کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں اور تعظیم بجا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے فرمایا بے شک تم جاہل لوگ ہو کہ اتنی نشانیاں دے کر بھی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض سارے بنی اسرائیل نے نہ کی تھی، کیونکہ ان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر بزرگ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم بھی تھے، بلکہ ان لوگوں نے کی تھی جو ابھی تک راسخ الایمان نہ ہوئے تھے۔ ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ، یعنی ان قریب یہ بت پرست اور ان کے بت ہمارے ہاتھوں ہلاک کیے جائیں گے، جبکہ تم بت پرست نہیں بلکہ بت شکن ہو۔ اس میں غیب کی خبر ہے اور بعد میں وہی ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔